اللہ اللہ۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آسمان 7 ہے، 7 سماوات، ایک جگہ نہیں 12 جگہ ذکر کیا اس چیز کو۔ اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور جتنے زمین کے اوپر انسان ہیں یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم من عدیم الارض، اور ایک آدم کا معنی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ حسین و جمیل۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو بڑی عجیب خلقت ہے ان کی۔ کمال کیا اللہ نے کہ جہاں تک روئے زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کی اولاد نے یعنی حضرت انسان نے پھیلنا تھا، وہاں تک کے ذرات اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر ڈالے گئے۔ جہاں جہاں تک انسان نے جانا تھا دنیا کے جس کونے تک، وہاں سے مٹی کے ذرات اٹھائے گئے اور ان کو جمع کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت انسان کو یعنی حضرت آدم کو پیدا کروں تو مختلف ملائک کو، مختلف فرشتوں کو زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا۔ جب ایک فرشتہ آیا اور اس نے مٹی اٹھانے کی کوشش کی تو زمین نے اس فرشتے سے جھگڑا کیا اور رونے لگی کہ میں اپنے جسم سے کوئی چیز علیحدہ نہیں کروں گی، یعنی میں مٹی نہیں اٹھانے دوں گی۔ تو فرشتہ واپس لوٹ جاتا خالی، حتیٰ تک کہ حضرت اسرائیل جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے اس کو بھی بھیجا گیا۔ اور اس نے جب یہ مٹی اٹھائی زمین سے حضرت آدم کی تخلیق کے لیے تو زمین چیخنے لگی اور رونے لگی کہ میری جنس کو مجھ سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ تو حضرت اسرائیل نے زمین کے چیخنے اور رونے کی پرواہ نہیں کی اور مٹی اٹھا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا یہ عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے اس عمل پر اسرائیل کے ذمے انسانوں کی روح کو قبض کرنا لگایا کہ اسرائیل کے اندر رحم کا مادہ کم ہے، اس لیے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ آپ انسان کی روحوں کو قبض کرنے کا کام کریں۔ اس پر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ اگر میں انسانوں کے جسموں سے روحوں کو نکالوں گا، ان کو موت دوں گا تو لوگ مجھے بد دعائیں دیں گے اور مجھے کوسیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایسے اسباب پیدا کر دوں گا، ایسے سبب پیدا کر دوں گا کہ لوگوں کا دھیان تیری طرف نہیں جائے گا، اس سبب کی طرف جائے گا۔ اب جملے کیا بولے جاتے ہیں، بس جی صحیح بیٹھا تھا دل کا اٹیک ہوا مر گیا، بس وہ چھت سے گرا اور نیچے موقع پر ہی ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا کہ گردن کے اوپر سے گاڑی گزر گئی، پتہ ہی نہیں لگا موت آ گئی۔ تو یہ اسباب اللہ نے ایسے کھڑے کر دیے کہ کسی کا دھیان اسرائیل کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں، ملک الموت کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں۔ 5 سال سے بستر پر پڑا تھا، کینسر کا مرض تھا، اس وجہ سے موت آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کر لیا، بائیں کروٹ پر حضرت آدم لیٹے ہوئے تھے، بائیں کروٹ پر کھبی طرف، اس سے پسینہ آیا حضرت آدم کو، پسینہ آیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مخلوق اپنے جیسی لگی لیکن جنس مختلف تھی۔ تو فوراً حضرت آدم نے حوا سے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا عورت۔ یہاں ایک بڑی قیمتی بات علماء نے لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو فوراً سوال کیا، اس عورت نے فوراً جواب دیا، اور سوال ایک پوچھا جواب دو دیے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا عورت۔ کہا تم سے کڑوی کڑوی باتیں کرنے کے لیے ہوں میں۔ حوا نے آدم سے کہا کہ میں تم سے کڑوی کڑوی باتیں کرنے کے لیے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا
دوبارہ اس سے سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ہوا، ہوا کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو حضرت آدم اتنے حیران ہوئے، حضرت اماں ہوا کے جوابات سے بڑے حیران ہوئے کہ کیسی ہے مخلوق، کیسی عورت ہے کہ فوراً جواب دیتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ بھی پیدا ہو اور بچی بھی پیدا ہو تو بچی بچے کے نسبت جلدی بولتی ہے، لڑکی جلدی بولتی ہے، کیونکہ عورت زبان زیادہ چلائے گی۔ اسی وجہ سے عورت کے اندر زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، باتیں زیادہ کرتی ہے وہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ مرد عورت کو اکثر پسند ہوتا ہے جو باتیں زیادہ کرتا ہو، گفتگو زیادہ کرتا ہو، کیونکہ وہ اس کے مزاج سے میل کھاتا ہے۔ خاموش طبیعت مرد سے اکثر عورتیں اکتا جاتی ہیں، اکثر عورتیں اکتا جاتی ہیں۔ اللہ نے پھر الفت اور محبت حضرت حوا کی آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ڈالی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرو، اور اس کی وجہ بیان کی، علت بیان کی، کیونکہ یہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور جسم کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں انسان کے، اس کے اندر سب سے ٹیڑھی ہڈی بائیں پسلی ہے۔ سب سے ٹیڑھی جو ہڈی ہے، سخت چیز جو ہے وہ بائیں پسلی ہے، اور اس ٹیڑھی ہڈی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ 10 باتیں بڑی عقل مندی کی کرے گی، پھر بھی اس میں ایک بات لازمی غلط کر جائے گی کہ اس کے اندر کج ہے، اس کے اندر کجی ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو مؤذن نہیں بنایا، اذان نہیں دے سکتی عورت۔ شریعت نے عورت کو امام مسجد مقرر نہیں کیا، اس لیے شریعت نے عورت کو جنازہ پڑھانے کے لیے طے نہیں کیا۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت پہلے جب نماز پڑھتی ہے تو شریعت کے اندر ہے کہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو، مردوں کی صفوں سے پیچھے کھڑی ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے اتنا بھی لکھا ہے، بھائی یہ بھی مسئلہ سن لو، کہ جب بھی کسی گاڑی کے اندر سفر کرو نا تو عورت کو فرنٹ سیٹ پر بھی نہ بٹھاؤ۔ ہاں جی، صفوں کے اندر آخر میں حکم ہے کہ آخر میں کھڑی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا مجھ سے راضی ہوتی ہو، یعنی کب تم مجھ سے راضی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ تم بات کرتے ہوئے بار بار کہتی ہو کہ مجھے محمد کے رب کی قسم، مجھے محمد کے رب کی قسم، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو تم میرے نام کی جگہ ابراہیم کا نام استعمال کرتی ہو، مجھے پتہ لگ جاتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ حالانکہ رب محمد کا بھی ایک ہی ہے اور ابراہیم کا بھی ایک ہی ہے، لیکن حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تبدیل کر دیتی، اس کی جگہ حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتی، بات کرتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ علامت بتائی کہ عائشہ تم مجھے پتہ لگ جاتا ہے تم اب راضی اور اب ناراض ہو، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ بس میں جب ناراض ہوتی ہوں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، باقی کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتی میں آپ سے، بس صرف نام تبدیل کر دیتی ہوں، ابراہیم کا نام استعمال کرتی ہوں علیہ السلام۔ اس لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، محبت سے پیش ہو، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔